علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے بشرا بی بی سے، وہ کچھ ناراض ہیں۔ نند اور بھاوچ کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورتحال کہ جہاں وہ کوئی پٹھان نظر آتا ہے یا تو وہ اس کو اریسٹ کرنے کی تڑی لگاتے ہیں یا پھر اریسٹ کر لیتے ہیں۔ جیب گرم ہو جاتی ہے تو تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایف آئی آر میں محسن نقوی کو نامزد کیے جانے پر لیگل ٹیم تاحال ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ گالی ہو تو گنڈا پور کی جیسی گالی ہو ورنہ نہ ہو۔ صدر کے کہنے کے اوپر مارشل لاء لگا دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں، اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ مارشل لاء کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی، جنوبی کوریا سے جناب یہ خبر آئی کہ وہاں پہ جو ہے وہ مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی ذرا اینالائز کریں گے۔ انٹرنیشنل خبروں کی طرف جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ذرا لوکل خبروں کی طرف بھی بات چیت کر لیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کو، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں لگتا ہے کہ بشرا بی بی سے وہ کچھ ناراض ہیں۔ ویسے تو یہ باتیں بڑی دیر سے میڈیا کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ دونوں کے اندر جو ہے کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس انٹرویو میں بھی کچھ کوڈڈ قسم کے الفاظ ہیں، کچھ جملے ہیں جو لگتا ہے یہ تاثر دیتے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا علی امین گنڈا پور کی اس مبینہ آڈیو کے حوالے سے جو ہم نے تو نہیں چلائی، ہم نے انکار کر دیا تھا چلانے سے، کیونکہ اس کے اندر اتنی واہیات گفتگو تھی عمران ریاض خان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے حوالے سے۔ بہت ہی واہیات، گندی گالیوں سے بھرپور جو ہے وہ گفتگو تھی جو ہم نے نہیں چلائی۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب مجھے پتہ لگا کہ جناب ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر جو ہے اب وہ آڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہر جگہ مطلب لوگ جو ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ میں آئی وانٹ ٹو رجسٹر مائی پروٹیسٹ، کیونکہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہے وہ میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے، ہم ایک چینل میں ایکسپریس میں اکٹھے کام کر چکے ہیں، اور میرا خیال میں صحافتی برادری جو ہے اسے بھرپور اس کے اوپر جو ہے اپنا ری ایکشن شو کرنا چاہیے، کیونکہ میں آئی ایم سرپرائز کہ اتنی ایک پراسرار قسم کی خاموشی ہے۔ میں ایکچولی دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو یہ بات ریز کی کہ یہ اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ یوز ہوئی ہے، لیکن جتنا لونڈا لپاڑا ہے، اب یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے جو ہر وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، آج کھڑا ہونا آج جا کے مذمت کرے علی امین گنڈا پور کی، آج کہے کہ اس نے غلط عمران ریاض کے حوالے سے جو لینگویج یوز کی ہے وہ غلط استعمال کی ہے، اور جتنی صحافتی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی مذمت کریں نا وزیر اعلیٰ کی۔ علی امین گنڈا پور کے جتنے پشاور کے ہمارے صحافی بھائی ہیں، جب وہ جائیں علی امین گنڈا پور کی اگلی پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے تو وہاں پہ جا کے احتجاج کریں اس بات کا کہ یہ آپ نے کس طرح یہ زبان استعمال کر دی عمران ریاض خان کے حوالے سے۔ تو بھرپور الفاظ کے اندر جو ہے اس کی مذمت میں کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں صحافتی برادری کو پوری طرح احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 24 نومبر کے احتجاج کے دوران گرفتار ملزمان کو پیش کیا گیا۔ مختلف تھانوں سے کل 682 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اے ٹی سی جج نے 7 گھنٹے سے زائد طویل سماعت کی۔ پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے 2 ملزمان کو بری کر دیا۔ 676 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا، جبکہ 4 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ اس خبر سے ریلیٹڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطیع اللہ جان نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اور ایمان مزاری جو ایک سول رائٹس لائر ہیں، ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد کی حدود سے ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو پختون تھے، اور وہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی دہاڑی لگانے کے لیے یا اپنا کام کرنے کے لیے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، کوئی ریڈی بان ہے یا اس قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنا وہ کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے تو اس چکر میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کی کمپلینس کی ہے۔ میں بار بار اس چیز کی طرف پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے گڈ سائن کہ کسی شخص کو جو ہے وہ صرف اس کی قوم کی بنیاد کے اوپر یا اس کی ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ تو میں جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے جو تعلق رکھتی ہے ایڈمنسٹریشن، دے نیڈ ٹو چیک دس تھنگ۔ یہ تاثر بہت غلط تاثر جا رہا ہے اگر یہ اس طرح یہ واقعی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک اور جو چیز پن پوائنٹ ہوئی اس سارے معاملے کے اندر کہ پولیس نے بھی اپنی دہاڑیاں بنانا شروع کر دی ہیں
کہ جہاں وہ کوئی پٹھان نظر آتا ہے یا تو وہ اس کو اریسٹ کرنے کی تڑی لگاتے ہیں یا پھر اریسٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب جیب گرم ہو جاتی ہے تو تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تم جاؤ. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو اپنی جگہ جوڈیشل کمیشن کا رکن جو ہے وہ نامزد کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خلاف درج مقدمات کے باعث میں جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں. موجودہ لیگل چیلنجز کے باعث میں کمیشن میں مؤثر کارکردگی نہیں دکھا سکتا. میرے خیال میں شاید عمر ایوب صاحب نے شاید ایک ہی شاید اجلاس اٹینڈ کیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو اس کے بعد ہی جو ہے انہوں نے فوراً یہ استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں علیمہ خان صاحبہ کے انٹرویو کے اوپر جو انہوں نے وائس آف امریکہ کو دیا ہے. میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں ورڈ ٹو ورڈ جو ہے اسی طرح ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو پھر اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ احتجاج نہیں قتل عام تھا, پرامن لوگ آ رہے تھے, اس میں بزرگ تھے, بچے تھے, لوگوں نے آ کر گولیاں دکھائیں کہ کچھ سنائپرز گولیاں مار رہے ہیں. میں نے خود 2 لوگوں کو گولیاں لگے دیکھا. میں نے لوگوں سے کہا کہ کنٹینر میں جو لوگ ہیں انہیں جا کر بتاؤ, لوگوں کو بھی ہم روک رہے تھے کہ آگے مت جائیں. کنٹینر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مائک سے کنٹرول کرے. کنٹینر سے کوئی آواز نہیں آئی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. اب کنٹینر سے کیا مراد ہے؟ کنٹینر کا مطلب ہے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی. اچھا, یہ چیز انہوں نے غالباً اس دن ٹویٹ بھی کی تھی, اس دن یا اس کے اگلے دن انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جی وہاں سے جو ہے ہر قسم کی انسٹرکشنز آنا بند ہو چکی ہیں اور کنٹینر سے جو ہے وہ کوئی جو ان کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں لگ رہا, کوئی ہدایت نہیں مل رہی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آگے کہتی ہیں جی 4 بجے قریب میں نے پیغام بھیجا, لیکن مجھے اس کا بہت افسوس ہے, ہم سے پارٹی میں سے کوئی رابطہ نہیں کرتا, ہمارے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا. ہم جو ملاقات کرتے ہیں اس کا بیان باہر آ کر میڈیا کو دے دیتے ہیں, پارٹی میں سے تو کوئی ہم سے رابطہ نہیں کرتا. ہمارے ذریعے پیغام ضرور کبھی بھیجتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے ایک دن پیغام بھیجا تھا جب انہیں حراست میں لیا گیا تھا, انہوں نے پیغام دیا تھا, وہ عمران خان کو ہم نے دے دیا تھا. سلمان اکرم نے پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ابھی کال کی تاریخ مت دیں. عمران خان نے جواب میں کہا تھا کہ میں نے نومبر میں کہا ہوا ہے. عمران خان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ 10 دن احتجاج آگے کر دیں. عمران خان نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ارادے کیا ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ کس کا پیغام لے کر عمران خان تک پہنچایا جاتا ہے, تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر ہی آتے ہیں لوگ. سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر کون اور کیوں آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے 3 مطالبات ہیں, دہرا دیتی ہوں. بے گناہ لوگوں کو رہا کریں, جب آپ کی نیت نظر آئے گی تو احتجاج ختم کر دیں گے. دوسرا مطالبہ چوری کیا جانے والا مینڈیٹ واپس کیا جائے. تیسرا مطالبہ ہے کہ عدلیہ کو کمپرومائز کیے جانے والے اقدامات واپس کیے جائیں. ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے, یہ مافیا ہے, یہ پورا پاکستان نہیں ہے. عمران خان لوگوں کی بات کیسے نہ کرے. پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا بشرا بی بی قیادت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ عمران خان پارٹی کے لیڈر ہیں, باقی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. عمران خان ہی لیڈر ہیں, انہیں مائنس نہیں کیا جا سکتا, یہ باتیں وہ پھیلاتے ہیں جو اسکرپٹ لکھتے ہیں. سوال کیا ہوا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سوال ہوا کہ کیا عمران خان نے بشرا بی بی کو احتجاج سے متعلق ہدایات دی تھی. ٹھیک ہے, اب اس کا جواب ذرا غور سے سنیے گا. کہتی ہیں کہ بشرا بی بی تو 2 ہفتوں سے اسلام آباد نہیں آئی تھیں, وہ پشاور میں موجود تھیں. وکیل نے درخواست دی تھی کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں اور وہ اس لیے اپنی تاریخوں پر پیش نہیں ہو سکتی. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ پیش نہیں ہو سکتی تھیں اور وہ عدالت آ نہیں رہی تھی تو عمران خان صاحب سے انہیں ہدایت کب لے لی انہوں نے, یہ وہ پن پوائنٹ کر رہی ہیں. ان سے سوال ہوا کہ مشال یوسف زئی جو کہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں, انہوں نے کہا مشال یوسف زئی نے کہا کہ ڈی چوک عمران خان کی ہدایت پر گئے تھے, کیا یہ درست ہے؟ ان سے سوال کیا گیا. تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں سلمان اکرم راجہ جب ملے ہیں جمعرات کو تب بھی عمران خان نے ان کو پارٹی کے لیے ہدایات دے دی تھی. مشال یوسف زئی جھوٹ بول رہی ہیں, غلط بات کر رہی ہیں, عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں اس چیز کا. یہ بشرا بی بی کی ترجمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ. یہ 3 مختلف پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے. ایک کہ جی کنٹینر سے ہر قسم کی ہدایت آنا بند ہوگی, کنٹینر ظاہری بات ہے بشرا بی بی وہاں پہ تھیں اور ہم سے تو پارٹی سے کوئی رابطہ ہی نہیں کرتا. 2 مشال یوسف زئی کے حوالے سے کہ جی وہ یہ جو بیانات دے رہی ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کہ جی بشرا بی بی تو 2 ہفتے جو ہے وہ اسلام آباد ہی نہیں آئی تھیں, تو عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایت کب لے لی. تو نند اور بھاوچ کے درمیان جو ہے وہ ایک تناؤ کی صورتحال اس انٹرویو سے کافی حد تک فیل ہوتی ہے. تو جہاں پہ پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان آپس میں چپکلش چل رہی ہے, وہاں پہ فیملی کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ ایک پالیٹکس کا عنصر جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا
کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں، ویسے میں ایک ریفرنس کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر رہا ہوں کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس حلف برداری کی تقریب میں بہنوں کو نہیں بلایا گیا تھا. بہنیں وہاں پہ یا بلایا نہیں گیا تھا یا وہ موجود نہیں تھیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی. خان صاحب کے بچے بھی نہیں تھے، وہ بھی نہیں آئے تھے، صرف بشرا بی بی تھی وہاں پہ فیملی میں سے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جسٹ فار ریفرنس. اچھا جی، صحافی ہیں زبیر علی خان، پی ٹی آئی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت تاحال محسن نقوی کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے سے متعلق ہچکچاہٹ کا شکار ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سانحہ 26 نومبر کی ایف آئی آر درج کروانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں لطیف کھوسہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کمیٹی کو 2 روز میں تمام ڈیٹا اکٹھا کرنے اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے. ایف آئی آر میں محسن نقوی کو نامزد کیے جانے پر لیگل ٹیم تاحال ہچکچاہٹ کا شکار ہے. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، اصل نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے. تو میرے خیال میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کے بارے میں یہی بات کی تھی کہ خان صاحب نے اندر سے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جی شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے. اب یہ کٹوائے گا کون؟ ایف آئی آر. تو یہ معاملہ زبیر علی خان بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی بات کوٹ کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ان کے حوالے سے خبر یہ آئی، انہوں نے ٹویٹ کیا کل رات کو کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مجھے استعفیٰ نہ دینے کا پیغام بھیجا ہے. تو وہ حامد رضا صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑا جوش و خروش میں، جب یہ ان کا احتجاج وغیرہ فلاپ ہو گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور میں اپنی رکنیت، قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں، سب کچھ بھی نہیں چھڑنا، وہ بھی نہیں چھڑنا. تو اب انہوں نے رات کو تقریباً 12:15 بجے یہ اناؤنس کیا کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے پیغام بھیجا دیا کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنا استعفیٰ دے کے جو ہے واپس لے چکے ہیں، ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا تھا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون 1 سال سے عمران خان کے ترلے منتیں کر رہے ہیں، پاؤں پکڑے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ این آر او کر لے یا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ جائے یا کسی طریقے سے ان سے جان چھڑا لیں. یہ انہوں نے بیان دیا. تو فواد چودھری صاحب نے حامد رضا صاحب کی اس گفتگو کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا سچ ایٹیٹیوڈ از اے پرابلم، پولیٹیکلی ڈیمیجنگ اینڈ اماؤنٹس ٹو شفٹ دا بلیم آن پی ٹی آئی. پی ٹی آئی مسٹ ناٹ الاؤ سچ ریٹرک دیٹ پی ایم ایل این از ولنگ ٹو نیگوشیٹ بٹ اٹس عمران خان دیٹ از stubbornly refuting all such efforts. Fact is, government is using establishment to crush PTI and not interested in any political solution. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ خان ضدی ہے یا خان نہیں مان رہا، یہ اس سے ہمیں اور نقصان ہوتا ہے. برائے مہربانی اس قسم کی باتوں سے اجتناب کیا جائے. اچھا بائی دا وے، ویسے کچھ اسی سے ملتی جلتی بات جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے بھی کل 1-2 پروگرامز کے اندر کہی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے نا وہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. اور یہ بیسکلی باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کی خاطر جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ٹویٹر کے اوپر لکھ دیتے ہیں یا آفیشیل اکاؤنٹس کے اوپر لکھ دیتے ہیں، اور نقصان اس کا جو ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے. جبکہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ موجودہ لیڈرز کی بات بھی نہیں سنتا، وہ گھاس ہی نہیں ڈالتا کہ وہ ان سے کچھ سن لے. تو یہ بات تو کہہ بھی چکے ہیں، مطلب ماضی کے اندر جو ہے ان کے جو سابقہ سیکرٹری اطلاعات تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے رؤف حسن صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کو تو میں بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ آٹو پہ چل رہے ہیں، کہ جو سوشل میڈیا والے یہ آٹو پہ چل رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان وقاص اکرم صاحب، شیخ وقاص اکرم، ان کا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا نومبر کو معصوم شہریوں کے قتل عام کے ٹھوس شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی مینڈیٹ چوروں کا گروہ ہٹ دھرمی اور بے حسی کی تمام حدیں پار کر چکا ہے. عطا تارڑ اور ان جیسے چند خاص لوگوں کا نہ ختم ہونے والا واویلا بتا رہا ہے کہ معصوم شہریوں کے خون ناحق کے اصل ذمہ دار کون ہے. پوری قوم جان چکی ہے کہ رات کی تاریکی میں نہتے شہریوں پر گولیاں برسانے کے بعد اس شفاقیت پر پردہ ڈالنے کے لیے بے گناہ شہریوں کی لاشوں کو غائب کرنا ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا. تو انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کل. شیر دا مروت صاحب جو ہے وسیم بدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹریکشن ہوا بالکل اینڈ پہ. وسیم بدامی صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے سعودی عرب سے متعلق بیان دیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جب انہوں نے کہا تھا جی رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے، تو اس کا ریفرنس وہ دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر بشرا بی بی نے بھی بیان دیا، تو کیا انہوں نے آپ کے بیان کی توثیق کی ہے؟ تو شیر دا مروت صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا ہچکچائے. پھر انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمارے کسی اور بیان کی توثیق اچھی بات ہوگی، ان بیانات کی توثیق مزید گلے پڑنے والی ہے، لہذا اس بات کو دور ہی رہنے دیں. تو وسیم بدامی نے سوال کیا کہ اس بیان سے آپ کی لاتعلقی سمجھ جائے یا فی الحال قائم ہے؟
تو شیر مروت نے کہا نہیں، جس بات پر خان صاحب ناراض ہو گئے تو خان کی ناراضگی تو قبول نہیں ہے، لہٰذا میں نے خان صاحب کی ہدایت کے تحت ایک وضاحت اس پر دی تھی۔ تو وسیم بدامی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس لیے وضاحت دی ہے کہ آپ کا پروگرام خراب نہ ہو؟ مطلب اس میں ایک پوز بھی تھا، میرے خیال میں وہ بڑھ گیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن شاید انہوں نے کہا کہ چلو ٹی وی ہے، وسیم نے انہوں نے کہا مٹی پاؤ۔ تو شیر مروت نے کہا ہمارا پروگرام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہم عادی ہو گئے ہیں اس کے، لیکن الحمدللہ جاری ہے، ہم میں منافقت نہیں ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ تو بولو نا، ہن کا تو نہیں بولتے جب ان سے سوال کیا تھا تو بولتے نا، نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے۔ حالات اور واقعات بھی جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے تھے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو کہیں لے جایا جائے تو پھر ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی حالات بھی جو ہے وہ انسان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف جناب دورہ سعودی عرب، کل رات کو یہ خبر چلی ہے کہ ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ویژولز آپ کے سامنے ہیں۔ تو گزشتہ 6 ماہ میں وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے یہ 5ویں ملاقات ہے۔ تو میرا خیال میں شاید کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں۔ تو کل رات کو یہ ٹکٹس چلے ہیں کہ جی وہ انہوں نے محمد بن سلمان نے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محمد بن سلمان MBS جو ہیں وہ جب پہلے PDM کی گورنمنٹ تھی، اور اب جب شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں تو اب تک انہوں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، ایون دو پاکستان اور سعودیہ کی انگیجمنٹ جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک MBS نے جو ہے وہ دورہ نہیں کیا۔ اور اگر یہ دورہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس حکومت کو جو ہے ایک سٹیمپ جو ہے وہ ملے گی، اپروول کی سٹیمپ جو ہے وہ مل جائے گی۔ سو لیٹس سی کہ کیا وہ یہ دورہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ اچھا جی، گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کل ایک تقریب کے اندر گئے ہوئے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا انہوں نے وہ سارا گاؤن وغیرہ اور وہ کیپ وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی۔ ڈگری ایوارڈنگ میرے خیال میں وہ سرمنی تھی جس کے اندر وہ گئے ہوئے تھے، کانوکیشن لگ رہا تھا مجھے۔ تو اس دوران انہوں نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو وہاں پہ نا کوئی لوگوں کی لڑائی ہو گئی، کوئی 200 لوگوں کی لڑائی ہو گئی، اور میں واحد آدمی تھا جسے باہر نکال دیا گیا، جسے کالج سے نکال دیا گیا۔ تو میں صرف ایک مومنٹ کے لیے میں صرف سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مطلب کیا رول ماڈل ہے جس کو آپ نے بلایا ہے ایز چیف گیسٹ؟ مطلب اس کالج کی بھی کیا بیچاری مجبوری ہوگی کہ کس بندے کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا؟ مطلب وہ بندہ جسے کالج سے نکالا جا چکا ہے، وہ بندہ جس کی آڈیو پچھلے 24 گھنٹے میں پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور جو زبان اس نے استعمال کی، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، ماضی کے اندر بھی گالم گلوچ کے حوالے سے اپنا مقام حاصل ہے ان کو۔ مطلب لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ گالی ہو تو گنڈا پور کی جیسی گالی ہو ورنہ نہ ہو۔ تو مطلب فحش گفتگو، گالم گلوچ، بد زبانی، بد کلامی اس کی اعلیٰ مثال ہیں جناب، اور ان کو ڈگریاں دینے کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا ہے کہ جی آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور وہ آ کے کیا بتا رہا ہے کہ مجھے تو کالج سے نکالا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پہ جو مقدمے ہیں نا یہ میری ڈگریاں ہیں، یہ مجھے ڈگریاں ملی ہیں۔ تو میں صرف حیران ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ کیا رول ماڈل ہے، کیا رول ماڈل ان بچوں کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے، اور کس کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنایا گیا ہے۔ کمال ہے، ویسے کمال ہے، کمال ہے۔ خیر آگے چلیں۔ اچھا بائی دا وے، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور وہ آپ صرف اندازہ لگائیے انٹیلیجنس کا۔ انہوں نے کہا جی ہماری تاریخ میں 17 حملے بھی کیے تھے پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں، تو 17 مرتبہ تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہماری تاریخ بتا رہی ہے، ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں، انشاءاللہ 17 سے پہلے ہی حاصل کر لیں گے۔ یہ بیسکلی اسلام آباد کی چڑھائی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حملے کیے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی جان وہ محمود غزنوی تھے جنہوں نے سومناتھ کے اوپر جو ہے وہ 17 حملے کیے تھے، پانی پت پہ نہیں کیے تھے۔ اب میرے خیال میں شاید اس وجہ سے بھی آپ کو کالج سے نکال دینا چاہیے تھا، یا آپ کی جنرل نالج کا یہ حال ہے۔ پوچھ لیا کریں پہلے کسی سے، اس کے بعد چھکے مارا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اچھا جی، ساؤتھ کوریا کے حوالے سے جو ہے وہ جناب کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، میں بڑا حیران ہوا۔ میں ایکچولی جب ٹی وی دیکھ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا، مجھے ایک دم پتہ لگا جی ساؤتھ کوریا کے اندر جو ہے وہ مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، صدر کے کہنے کے اوپر مارشل لاء لگا دیا گیا۔ تو اپوزیشن جو تھی وہ ساری جلدی اکٹھی ہوئی اسمبلی کے اندر، اور وہاں پہ کل 300 میں سے 190 ارکان نے جو ہے وہ مارشل لاء ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی، اور وہ پھر وہاں پہ گارڈ شارڈ وغیرہ آئے اور انہوں نے ایوان کو جو ہے وہ خالی کرا لیا، لیکن تب تک قرارداد منظور ہو چکی بھی تھی، اور اسپیکر کی اس میں موجودگی میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا۔ بعد میں جو ہے وہ اس کے باوجود مارشل لاء ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر الٹیمیٹلی رات گئے جا کے صدر کے کہنے کے اوپر جو ہے، صدر نے مارشل لاء لگایا تھا
اور صدر نے مارشل لاء ختم کر دیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.